بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا، وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے اور طرح طرح کے پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا، اور وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی۔ جب اسے یہ خبر ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور شیطان اس کے ساتھ بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہا کہ مجھ میں تو ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے سانپ، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے شیطان کی ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہو گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے، اور یوں فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس آیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ پہلے کے مقابلے شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں، لیکن اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ گندم کا ایک دانہ چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ لیکن اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کا دانہ کھا لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے۔ دونوں اپنے اپنے ستر کو چھپانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو زمین پر اتار دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر گیا تھا، وہی خوبصورت پیر اللہ پاک نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا اس کے منہ کی خوشبو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔